اکثر جب بھی اسلام اور خواتین کا ذکر آتا ہے تو ایک ہی تصویر ذہن میں آتی ہے کہ اسلام عورتوں کو دباتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی تاثر کو تاریخی حقائق کی کسوٹی کر پرکھیں گے۔ تو اصل سوال یہی ہے، کیا اسلام واقعی عورتوں پر ظلم کرتا ہے؟ چلیے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور مل کر حقائق اور تاریخ کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام نے حقیقت میں کون سے حقوق دیے تھے۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام نے کیا دیا، پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے حالات تھے کیسے۔ ذرا تصور کریں، اسلام سے پہلے کا عرب، جسے جاہلیت یعنی جہالت کا دور کہتے ہیں، وہاں حالت یہ تھی کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ کا چہرہ شرم سے کالا پڑ جاتا تھا۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں تھی، کچھ قبیلے تو اس حد تک جاتے تھے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب یہاں پر تاریخ کا موازنہ دیکھیں تو یہ حیران کن ہے۔ ایک طرف 7ویں صدی میں اسلام آ کر اس درندگی پر پابندی لگاتا ہے، بیٹیوں کو رحمت یعنی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ قرار دیتا ہے، اور دوسری طرف یورپ میں خواتین کو اپنی پراپرٹی رکھنے کا قانونی حق ملتے ملتے 19ویں صدی آ گئی۔ اچھا، تو عزت اور وقار کا حق تو مل گیا، لیکن ذاتی زندگی کا کیا؟ چلے اب دو ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں: تعلیم اور شادی میں مرضی کا حق۔ ایک بہت عام خیال ہے اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ اسلام عورتوں کو پڑھنے لکھنے سے روکتا ہے، لیکن ذرا پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو دیکھیں۔ یہ کہتی ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان، یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان مرد۔ اس کا مطلب صاف ہے، مرد ہو یا عورت، تعلیم سب کے لیے لازمی ہے۔ اور یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں تھی، اس کی سب سے بڑی مثال خود پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ تھیں۔ وہ اپنے وقت کی عظیم ترین اسکالرز میں سے ایک تھیں، ایک استاد تھیں۔ اب سوچئے، اگر اسلام میں عورتوں کی تعلیم منع ہوتی تو اسلامی تاریخ کی اتنی بڑی عالمہ ایک خاتون کیسے ہو سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تعلیم کی طرح ہی شادی کے معاملے میں بھی عورت کی مرضی کو مرکزی اہمیت دی گئی ہے۔ شریعت یعنی اسلامی قانون اس بارے میں بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ اگر لڑکی راضی نہیں تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، باطل ہے، سمپل۔ اور اس کی بھی ایک زبردست عملی مثال تاریخ میں موجود ہے۔ ایک خاتون پیغمبر کے پاس آئیں اور انہیں بتایا کہ ان کے والد نے ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی ہے۔ تو کیا ہوا؟ انہیں فوراً یہ آپشن دیا گیا کہ ان کی مرضی ہے، چاہیں تو اس شادی کو قبول کریں یا اسے ختم کر دیں، فیصلہ ان کا تھا۔ صرف رضامندی ہی نہیں، اسلام نے ایک اور چیز متعارف کرائی جسے مہر کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شادی کے وقت شوہر کی طرف سے بیوی کو ایک لازمی تحفہ ہے، اور سب سے اہم بات، یہ پیسہ یا تحفہ پوری طرح سے بیوی کی ملکیت ہوتا ہے، اس کی ذاتی جائیداد۔ یہ اسے شادی کے پہلے دن سے ہی ایک مالی تحفظ اور آزادی دیتا ہے۔ لیکن مہر تو مالی خود مختاری کی بس ایک شروعات ہے۔ چلیں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جائیداد اور سماجی مرتبے کے معاملے میں عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ 1400 سال پہلے ایک انقلاب سے کم نہیں تھی۔ ایک ایسا وقت جب دنیا کے زیادہ تر حصوں میں عورتوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اس وقت قرآن نے صاف صاف اعلان کیا کہ وراثت میں عورت کا بھی حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بالکل سیدھے لفظوں میں، اسلام کے مطابق ایک عورت مالی طور پر مکمل خود مختار ہے۔ اس کی اپنی کمائی، اسے وراثت میں ملا ہوا پیسہ، اس کے تحفے، یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کا ہے۔ اس پر نہ اس کے باپ کا حق ہے نہ شوہر کا۔ وہ اپنی دولت جیسے چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ تو مالی حقوق کی تو بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو سماجی درجہ بھی بہت بلند دیا۔ اس کے لیے ایک مشہور واقعہ سنیے۔ ایک شخص نے پیغمبر سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو جواب میں پیغمبر نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار کہا، تمہاری ماں۔ اور جب اس شخص نے چوتھی بار پوچھا تب انہوں نے کہا، تمہارے والد۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں ماں کا درجہ کتنا اوپر ہے، باپ سے بھی 3 گنا زیادہ۔ اور پھر یہ مشہور حدیث تو سب نے سنی ہوگی، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ماں کی خدمت اور عزت کو روحانی کامیابی سے جوڑتی ہے۔
ایک بہت گہری بات ہے یہ۔ تو یہاں آ کے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے اتنے سارے حقوق دیے ہیں تو پھر آج کل ہمیں کچھ مسلم معاشروں میں اس کے بالکل الٹ تصویر کیوں نظر آتی ہے؟ اور یہی سوال ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے ضروری نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو سب کے ذہن میں کھٹکتا ہے کہ اگر کتابوں میں، مذہب میں یہ سارے حق موجود ہیں تو پھر زمین پر کچھ مسلم کہلانے والے سماج میں عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیوں ہوتا ہے؟ اس الجھن کی بنیادی وجہ مذہب اور ثقافت کے فرق کو نہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے اسلام، جو تعلیم، جائیداد، رضامندی، عزت یہ سب حقوق دیتا ہے، اور دوسری طرف ہے اس علاقے کی ثقافت اور مردانہ سوچ جو انہی حقوق کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ جو ظلم کہیں نظر آتا ہے نا، وہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام پر ٹھیک سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ مسئلہ مذہب میں نہیں بلکہ اس کو نہ ماننے والوں کے عمل میں ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی نظریے کو اس کی مقدس کتابوں اور اصل تعلیمات سے پرکھنا چاہیے یا اس کے کچھ ماننے والوں کے اعمال سے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو خود تلاش کرنا ہے۔